بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سی ایم ہاؤس پشاور پہنچ گئی۔ سابق خاتون اول کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم ہاؤس پشاور پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اسکواڈ سیکیورٹی پر مامور تھا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشرا بی بی کو کچھ دیر بعد بنی گالہ رکی۔ ذرائع کا کہنا ہے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے زمان پاک لاہور جانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو کچھ ہدایات دی۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ کو ہدایات سے آگاہ کریں گی، جس کے مطابق پارٹی آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ آج شوکت خانم اسپتال پشاور میں طبی معائنہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہی۔ بشرا بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیونکہ رول ان بنتا کا یہاں سے نکلنا، سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی، سب کچھ وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف کے پی اسی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بشرا بی بی اس لیے کے پی گئیں کہ آج رات پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ بشرا بی بی کی رہائی یقینی تھی، مقدمات ہی جعلی تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی۔ ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وکلاء سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم کا بشرا بی بی کی رہائی پر اطمینان کا اظہار۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے، پارٹی رہنما کارکنوں کے سامنے سے قیادت کریں۔ آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی۔ بیگم صاحب رہا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہو جائیں گی۔ گاڑیاں اندر گئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتہ نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالہ میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالہ میں رنگ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی، پیچھے سے سیاست کریں گی۔ پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں۔ اب میں زور لگاؤں گا کہ بانی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں کیونکہ وہ بھائی سے مخلص ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے بانی باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں۔ امریکی سینیٹرز فلسطین پر بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے لیے خط لکھتے ہیں۔ یہ ایک کھیل ہے، اس سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی کانگریس کے 62 اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، کہا پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے۔ امریکی سفارتکار بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں۔ پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمان کے جریرے یونیپاک کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ لکھا آرمی چیف کی قیادت میں شدت پسند گروپوں کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔
जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशत गर्दों को रियासती रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अमरीका जैसे मुल्कों से फौजी सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में इत्तेहाद को फ़रोग देना है। आर्मी चीफ ने SIFC ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम में ताउन किया, मुलाजमतें पैदा करने और मौशी तरक्की की हिमायत की। आर्मी चीफ मजहबी हमाहंगी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ से मुतालिक लिखे जाने वाला ये मजमून एक गैर मामूली इशात है। कोई शक नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकजा करने, मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। मुआशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाबता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू, कहा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए एक दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पांडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तिजारती कर्जों के हवाले से मशरिक़ वुस्ता के बैंकों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दी है। IMF ने मज़ीद फ़ंड को RST के तहत फाइनेंसिंग के ज़रिए मशरूत किया है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 60% पर आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई इशाइया, नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी अलविदाई इशाई में शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद नहीं पहुंचे। इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंचों में बैठने से फिर मौजरत कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को एक और ख़त लिख दिया। कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में थॉमस मॉर्के का कॉल भी नकल किया, जब सियासतदान अवामी फ़राइज़ की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर उम्रे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दौरान समाअत रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, सारा बोझ आप पर है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं आता? KP हुकूमत के वकील ने कहा, अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आया करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर पूछा, इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा? नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की ज़रूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आइनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह आइनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदोखेल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम, PTI का ज़्यादा है। PTI वालों ने वाज़े कहा, हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर उनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को ख़वातीन की हद तक फैलाने के हक़ में नहीं,
بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف بھی کیس نہیں بننے چاہیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو۔ کہا مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے، ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے، لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے۔ آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آئینی عدالت کو جو اختیار دینا تھا وہ آئینی بینچ کو دے دیے۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ لوگوں نے کالا سانپ کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑا۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی۔ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے، جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ کراچی میں پانی بجلی کی عدم فراہمی پر پی آئی بی کالونی کے مکینوں کا یونیورسٹی روڈ پر احتجاج۔ دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند رہے۔ اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام۔ پرانی سبزی منڈی پر لائن لیکیج کے باعث صاف پانی کا رساؤ۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی سست۔ ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں۔ پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے لیے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا کامیاب آپریشن، 10 خوارج جہنم واصل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کو خراج تحسین۔ آپریشن میں شامل ڈی پی او اور پولیس جوانوں کو شاباشی دی۔ کہا پنجاب پولیس کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ دہشت گردی اور فتنہ فساد کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ فلسطین اور لبنان میں مزید تباہی نہیں ہونی چاہیے۔ چینی صدر کا برکس اجلاس سے خطاب۔ کہا غزہ اور لبنان میں جنگ کا پھیلاؤ روکنا ضروری ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا اسرائیل ایران کشیدگی میں اضافے سے مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر ہے۔ غزہ میں شروع ہونے والی لڑائی لبنان تک پھیل چکی ہے۔ خطے کے دیگر ملک میں متاثر ہوئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی ترسیل اور اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں منظم نسل کشی، راستے بند کر کے کمال عدوان اسپتال میں قتل عام شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اندر گھس کر زخمیوں کا علاج کرتے سرجنز کو پکڑ لیا۔ شدید زخمی مریضوں کی زندگی کو خطرہ، اسپتال ڈائریکٹر نے بتایا ہر گھنٹے ایک مریض جان دے رہا ہے۔ اسرائیلی ڈرونز نے اسپتال و اطراف میں واٹر ٹینکس کو بھی تباہ کر دیا۔ شمالی غزہ میں گزشتہ 20 دن سے جاری محاصرے میں 820 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں 4 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، جنوبی بیروت میں 17 مقامات پر بمباری، 3 لبنانی فوجیوں سمیت 28 افراد شہید، 6 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے جوابی وار سے کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے۔